ما فی السماوات وما فی الارض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار سے ہماری حاضری قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 اور 132 دو آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ترجمہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تحقیق ہم نے ان لوگوں کو وصیت کی تھی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور تم کو بھی وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہی بے نیاز ہے اور حمدوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ یہ آیات مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنا ہے۔ اس آیت تو قبل اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت ارشاد فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، فرمایا کہ اگر میاں بیوی دے آپس سے علیحدگی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی پھر بھی انہاں دا مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ اپنی وسعت دے نال انہاں نو غنی کر دے گا، یعنی اللہ پاک انہاں نو بہتر ہور عطا فرما دے گا۔ بیوی واسطے اللہ انہوں بہتر خامد ہور دے دے گا، خامد نو اللہ بہتر بیوی دے دے گا۔ اس وجہ تو کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانہ وچے جو کچھ زمین وچے سب دا مالک اللہ ہی ہے۔ تے اللہ واسطے مشکل نہیں ہے کسی نو غنی کر دے وے، کسی نو بے نیاز کر دے وے، کسی نو جتنا چاہے مردی مال دے دے وے، یہ اللہ واسطے مشکل نہیں ہے، کیونکہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی واسطے ہی ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا کہ ایسا وصیت کیتی ہے تواڈے تو پہلے جڑے اہل کتاب ہیں جنہوں نے اسی کتاب عطا کیتی ہے، انہوں نے وصیت کیتی ہے تے نال تہانوں بھی وصیت کرنے ہاں کہ ان اتقوا اللہ، کہ تسی اللہ کولو ڈرو، اللہ کو ڈر دے رہو۔ پھر فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ نے اپنی بے نیازی دا اظہار فرمایا، فرمایا کہ ایسا تو انداز چھڑیا ہے کہ تس اللہ کو ڈر دے رہو، سارے زمینات یا آسمانہ دے جو کچھ ہے او دا مالک اللہ ہی ہے، ادھے باوجود پھر بھی اگر تسی کفر کرو، پھر بھی اگر تسی انکار کر دیو، تو پھر بھی ذہن چ رکھو کہ سب کچھ آسمانہ جو کچھ زمینہ دے وچ سب کچھ اللہ واسطے ہی ہے۔ اگر تسی کفر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دا کچھ نہیں بگڑنا، تہاڈا اپنا ہی نقصان ہوئے گا۔ کافر اگر کفر کردہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دا، صفات دا یا کسی بھی ایمانیات دا انکار کردہ ہے تو او دا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو کسی دے انکار دے نال او دی شان چ کمی نہیں آندی۔ فرمایا اس سے گل دا مالک نے اظہار فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ تے غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، حمیدن، اور اللہ دی شان اے ہے کہ وہ حمید ہے، یعنی بہت زیادہ او دی تعریف کیتی جاندی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی ہی محمود ہے،
اللہ تبارک و تعالی حمید ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جے تسی مسلمان رہو، ایمان والے بن کے رہو، تو پھر تہاڈا جڑا بھروسہ ہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہی ہونا چاہیے۔ یہ بھروسے دے کیوں ہونا چاہیے؟ اس وجہ تو کہ ساری زمینہ تے آسمانہ دا مالک اللہ ہی ہے۔ ذہن چ رکھو ان دو آیات دے وچ اللہ پاک نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ جملہ 3 مرتبہ آیا ہے ان 2 آیات دے وچ۔ توجہ کیتی سارے نے جی؟ آیات 2 ہی نے، آیت نمبر 131 تے 132، ان دونوں دے وچ اللہ پاک نے 3 مرتبہ ایکو جملہ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ جو کچھ آسمانہ وچ ہے، جو کچھ زمین وچ ہے، سب کچھ اللہ واسطے ہی ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایکو جملے دی تکرار فرمائی ہے، یعنی قرآن پاک دے وچ جملے دا تکرار ہو رہے ہیں، یعنی بار بار ایکو جملہ، بار بار ایکو جملہ، بار بار ایکو جملہ۔ اگر بار بار وہی جملہ ہوئے تو پھر جو ایک تکلم ہے انداز اور بیان کرنے دا جو ایک انداز ہوندہ ہے وہ دے خلاف ہے، یعنی بیان کرنے بھی کچھ قوانین ہے نا جی، بیان دے بھی کچھ اصول ہوندے نے، انہاں اصول دے مطابق بیان ہوئے تو وہی ٹھیک رہندا ہے۔ تے پھر جڑا قرآن پاک دا بیان ہے یہ دی تے مثل کوئی نہیں ہے، تے پھر کچھ ایسی چیزاں نے کہ جڑے بیان دے خلاف نے، تو پھر وہ چیزاں کو قرآن پاک دے وچ پائیاں جان تو پھر انہوں سمجھنا ضروری ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ ایک جملے دی 2 آیات دے وچ تکرار ہوئی ہے، یعنی کوئی جملہ بار بار، پھر جملہ بار بار وہ کہندا ہے جدے کسی گل دی اہمیت نہ ہوئے، یہ تے حکم اللہ پاک دی ذات ہے، ایک مرتبہ ہی آ جاوے تو کافی ہے، پھر 3 مرتبہ کیوں آیا ہے؟ جواب دینے والے علماء فرماندے نے کہ او تکرار مضموم تد ہوندی ہے کہ اگر کسی اس جملے دا ہر جگہ تے ایک کوئی معنی ہوئے، ایک کوئی فائدہ ہوئے، دوسرا فائدہ نہ ہوئے، جبکہ 3 مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا تے 3 مرتبہ الگ الگ فائدہ دے رہے ہیں، الگ الگ۔ پہلے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس وجہ تو فرمایا کہ چونکہ پہلے ذکر ہو رہا سیگا کہ اللہ پاک دونوں میاں بیوی نو غنی کر دے گا، تو چونکہ انہوں دونوں نو غنی کرنا ذکر ہویا ہے، کیوں فرمایا غنی کداں کر سکنا ہے؟ کیونکہ آسمانہ تے زمینہ دا مالک اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہے، یعنی پہلے جملے دا تعلق وہ پچھلی آیت دے نال ہے جدے وچ اللہ پاک نے میاں بیوی نو غنی کرنا حکم ارشاد فرمایا، اور دوسرے جملے دا جڑا او دا تعلق ہے وہ اگلی گل دے نال ہے کہ اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا کہ اسی تواڈے تو پہلے جڑے اہل کتاب نے انہوں نے سب وصیت کیتی ہے تے تانوں وصیت بھی کردے پیاں کہ ان اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی کو ڈردے رہو، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تسی کفر کیتا نا یہ باوجود بھی تے پھر ذہن چ رکھ لو کہ زمینہ تے آسمانہ دا مالک ہے، اگر انکار کرو یہ مالک نے اپنی شان بے نیازی دا اظہار فرمایا، اپنی شان بے نیازی دا اظہار فرمایا اور دسیا ہے کہ تہاڈا انکار ساڈا کچھ نہیں بگاڑدا، اسا زمینہ تے آسمانہ دے مالک ہاں، لہذا تہاڈا انکار تہاڈا کفر کرنا تہاڈا ہی بگاڑے گا، چونکہ اے دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے کفر دے خلاف اپنی شان بے نیازی دا اظہار فرمایا، اے جملے دا تعلق اس گل دے نال۔ اور جو تیسرا جملہ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ساری زمینہ تے آسمانہ دا مالک ہے، اے فرمایا انہاں واسطے جملہ ہے کہ جڑے ایمان والے ہون گے انہاں دے متعلق فرمایا کہ تہاڈا بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہی ہونا چاہیے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، کیونکہ وہی کارساز ہے، بہترین کارساز ہے، لہٰذا ہر ایمان والے کا بھروسہ، اس کا توکل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہی ہوئے، کیوں؟ اس وجہ تو کہ زمینہ آسمانہ دا مالک اللہ ہے۔ ثابت ہویا کہ 3 جگہ تے جڑے جملے نے وہ الگ الگ اپنی جگہ تے مستقل فائدہ دے رہے ہیں، جو مستقل فائدے دے رہے ہیں، لہٰذا یہ وجہ تکرار مضموم نہیں، تکرار محمود ہے۔ بیٹھے ہو کے واقعہ کدے کدے تھوڑی جنی ایویں نکی جنی اوکھی گل آوے تے سمجھیا کرو، ہن چاہندے کہ مسئلے نکلے جی توجہ نال سننا۔ سب تو پہلا مسئلہ نکلا جی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا زمینہ تے آسمانہ دا مالک اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہے، جدو زمینہ تے آسمانہ دا مالک اللہ ہے تے پھر بندے ایک ہی شے نے، یہ کہندے نے جا دکان دا مالک میں ہاں، آ زمین میری ہے، آ جائیداد میری ہے، ٹھیک ہے، آ گڈی میری ہے، آ مال میرا ہے، پھر یہ بندے کے شے نے۔ ذہن چ رکھو اللہ تبارک و تعالی ہی مالک ہے تے اللہ دی عطا نال او دے بندے بھی مالک نے، او دی عطا نال۔ یہ جملہ دسدا پئی، اے دسدی پئی ہے اگر
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੇਲੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਇਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ کہ داتا صرف اللہ پاک دی ذات ہے۔ پھر جا کے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اسی انہوں کہنے ہیں غوث اعظم، غوث اعظم کہنے کہ غوث اعظم صرف اللہ دی ذات ہے، عبدالقادر جیلانی غوث اعظم نہیں ہے، اللہ دی ذات صرف غوث اعظم ہے۔ اللہ تو سوا جے کسی نے غوث اعظم آکھیا تے شرک ہو جائے گا، جی میں اونا گلہ تے شرک ہو سکتا ہے نا، پھر اس گل تے بھی شرک ہو سکتا ہے، کیونکہ ایت دستی پئی ہے مالک اللہ ہے، تے پھر جڑا بندہ بھی کسی شے دا مالک ثابت کرے پھر وہ شرک ہو جائے گا۔ اگر او والا فتویٰ لے آئے جاوے نا جی تو پھر کوئی بندہ شرک تو بچدا نہیں، توجہ کی تھی جی۔ اگر او والا اینگل، اوہی اصول، اوہی قانون، اوہی ضابطہ لے آندا جاوے تو پھر کوئی بندہ بھی شرک تو نہیں بچے گا۔ کلا پھر داتا تے کلا غریب نواز، کلا غوث اعظم، کلے پھر ان تے ڈسکس نہیں ہوئے گا، پھر ساری گلاں تے ڈسکس ہوئے گا بھی مالک کون ہے۔ بھائی بیٹھے ہو، پھر مالک کوئی نہیں بن سکتا۔ پھر جے کو آکھے بھی بیوی کیندی ہے، جے کو آکھے میری، بیٹھے ہو کہ واگ گئے ہو، مڑے بھی شرک ہے۔ ہاں جی پھر یہ بھی شرک آئے گا نا، اگر انہاں دا کڑیاں لایا جاوے پھر یہ تو نہ بھی جڑے گل ایسا کر دے پیا پھر انہاں تے فتویٰ لگے گا، جڑے پھر وہ گل کر دے نے انہاں تے کوئی ڈسکس نہیں ہوئے گا، نہیں پھر سارے دے تاج اچھالے جان گے۔ بیٹھے ہو کہ واگ گئے ہو، پھر گلاں سارے دی ہون گیا جی آکھن بھی تساں غیراں کولوں مدد منگو گے تے پھر شرک ہو جاندا، تے پھر یہ بھی کھلے گا بھی تساں بھی تے چندہ منگ دے ہو، کیوں جی؟ پھر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو منگنا چاہیے کہ اللہ اعلان کر کے نہ صرف اللہ پاک انہوں پکار سپیکر کھول کے یا اللہ سانو چندہ بھیج، یا اللہ سانو چندہ بھیج۔ پھر گل یہ ہونی چاہیے نا کہ کسی کو منگنا بھی شرک ہے نا جی۔ پھر ایک گل پھر ساری چیزاں پھر ویکھیاں جان گیا۔ سب تو پہلی گل یہی فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سارے زمینہ تے آسمانہ دا مالک کون ہے؟ اللہ پاک دی ذات ہے۔ لیکن اسے قرآن پاک دے اندر یہی لفظ ملکیت والا قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے بندیاں تے بھی بولے ہے، خود اللہ نے بولے ہے۔ جی ہاں تیسرا سپارہ ہے رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا ملکیت دے متعلق، فرمایا علم تا الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، فرمایا کہ تسا محبوبہ تک کیا نہیں ہے اس بندے نو جنہوں ایسا ملک عطا کیتا ہے، اسی ملک عطا کیتا ہے، انہوں اس ملک دا مالک بنایا۔ وہ جھگڑا کر رہے سی کدے نال؟ ابراہیم دا جھگڑا کر رہا سی۔ اے دے چ اللہ تبارک و تعالی نے نمرود دی ملکیت دا ذکر کیتا بھی ہونے تھے کہ نمرود نو اسی ملک عطا کیتا ہے، تے جنہوں ملک عطا کر دیتا جائے پھر وہ دا مالک بن گیا۔ ایتھے تے اللہ تبارک و تعالی دا رب دا قرآن نمرود نو بھی مالک آخری ہے، جبکہ ایتھے مالک فرما رہے کہ صرف اللہ ہی آسمانہ تے زمینہ دا مالک ہے۔ پھر ان دے تے ایک تو فتویٰ نہیں لگانا پینا، ونڈ کرنی پینی ہے کہ اس مالک ہون دا جے بندے مالک ہون او دا معنی کیے، اللہ جو مالک ہے او دا معنی کیے، غوث اعظم اللہ ہوئے او دا معنی کیے، اگر او دے بندے غوث اعظم ہون پھر معنی کی بندہ ہے، اگر اللہ داتا ہے تو دا معنی کیے، او دے بندے داتا ہون او دا معنی کیے، اللہ غریب نواز ہے او دا معنی کی بندہ ہے، اور اگر او دے بندے غریب نواز بن جاون پھر او دا معنی کی بندہ ہے۔ ان دے چ ونڈ کرنی پینی، اگر اکو کلیہ قاعدہ لگایا پھر ساری امت ساری قوم پھنس جائے گی، اکو کلیہ نہیں لگنا، ان دے چ ونڈ لگنے گی کہ اللہ تبارک و تعالی مالک ہے حقیقی، اللہ مالک ہے حقیقی، او دی عطا نال او دے بندے بھی مالک نے، کوئی بندہ حقیقی مالک نہیں ہے، کوئی بندہ ذاتی طور تے مالک نہیں ہے، ذاتی طور تے اور حقیقی مالک صرف اللہ پاک دی ذات ہے، پھر او دی عطا نال او دے بندے بھی مالک نے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھو ایسا دکان دے مالک ہونے ہاں، دکان دے ساڑھے او عطائی ملکیت دا اے لیول ہوندہ ہے کہ اسی او دکان اگے ویچ سکنے ہیں، ویچ کے اسی اندے پیسے لے سکنے ہیں، اسی اس دکان اگے کرایت دے سکنے ہیں، کرایت دے کے اسی اندے کرایہ لے سکنے ہیں، یعنی اے ساڑھی ملکیت دی ساڑھی اصل اے والی ہے۔ تو سمجھ آ رہی جی؟ تے اللہ تبارک و تعالی ہر شاید مالک کہ جدو چاہے مردی چاہے زمین ساری ہو دے قبضے وچ، آسمان ہو دے قبضے، جدو مردی ہو لپیٹ سمیٹ کے ہر شے او ختم کر دے وے، او مالک ہے۔ پھر او دکانہ شکانہ تے کوٹیاں شوٹیاں سلسلے راج ختم ہو جائے گا کہ وہ میری دکان سی بھائی، جدو بڑے مالک آگے من گلہ موک گئی ہیں۔ توجہ سارے دی ہے جی؟ بس ایک کلیہ سمجھنا ضروری ہے۔ تسی صرف ایک گل ذہن چ رکھو، اگر کوئی بندہ بھی
داتا علی حجوری اس لفظ دے، غریب نواز اس لفظ دے، مولا علی پاک شیر خدا اس لفظ تے، غوث اعظم اس لفظ تے، اگر کوئی اعتراض کردا نا جی تو پھر کتنے سارے اعتراض بن گئے ہور باقی گلاں تے بھی۔ کم از کم اتنا تھانوں پتہ ہونا چاہیے سانو کہ بھائی اگر اے بھائی لفظ بندیاں تے نہیں نہ لگدے ہیں تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے باقی جو صفاتی نام ہیں نا پھر وہ بھی بندیاں تے نہیں لگنے چاہیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اللہ سمیع بصیر ہے، تے اللہ دا قرآن کہندا بندہ بھی سمیع اور بصیر ہے۔ پھر ایتھے بھی شرک دا فتوہ لگے گا وہ والا، نہیں اللہ ذاتی طور تے سمیع و بصیر ہے، او دے بندے او دی عطا نال سمیع و بصیر نے، لفظ ہوئے نے سیم۔ اگر داتا لائی کو لفظ دو پاسے لگے غلط ہے تو پھر سمیع و بصیر لفظ اتھے بھی لگدا پیا، تھلے بندے تے کیوں لگ رہے اور آپ دا قرآن لگا رہے ہیں؟ لہذا انہاں دا جڑا کلیہ قاعدہ غلط ہے، کلیہ قاعدہ اے ہونا چاہیے جو اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی دا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذاتی طور تے اے ساری او دی صفات نے، بندیاں دی جڑی صفات نے او دی عطا نال او دی صفات ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دی مثال ایک اور بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی حافظ ہے، جتنے اللہ پاک دے اسماء کرام میں لکھی گئے تو جو نام ہے اللہ تبارک و تعالی حافظ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی حفیظ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تے جڑا قرآن پاک حفظ کر لیندا ہے اسے اس بندے نو بھی حافظ کہنے ایویں ہے نا جی۔ قرآن پاک دے ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، فرمایا کہ اس ذکر نو نازل بھی اسی کیتا ہے تے ان دے محافظ بھی اسی ہیں، ان دی حفاظت کرن والے، تے جڑا حفظ کر لوے اسی اونوں بھی حافظ کہنے، وہ بھی جنہاں تو وہ فتوی انہاں سیٹ کیتا ہویا وہ بھی حافظ کہندے نے، یہ نہیں کہ وہ حافظ نہیں کہندے، وہ بھی حافظ کہندے، تانوں سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ایک اور اصل چ نا وہ جدوجہد کردے نے، کوشش کردے نے ایک گلاں باتاں کرن دی، آپا کوشش نہیں کردے، ساڈی عوام کوشش نہیں کردی، ساڈی عوام اس گل تے رہندی بھی چلو اج پھر دیہڑی لانی ہے، کل نوں پھر دیہڑی لانی، اسی دیہڑیاں لاون تے ہوندے ہیں، وہ تھوڑے بہت 10 روپیہ رسالہ لے کے تو رسالہ پڑھ کے تو ساری عوام نو کھپائی رکھ دے ہوندے نے، کہندے ہن انج ہو گیا، ساری چونکہ عوام کو پڑھی نہیں ہوندی، ساری عوام آ بھی کھپدی ہے نال دے مولویوں نو بھی بیٹھے ہو کے یہ پھر ساری عوام ایک کام کر دی ہے۔ حالانکہ سادی گل ہے، بندہ پوچھ سکتا بھئی حضرت اے تسی بھی اپنے بندے نو حافظ کہندے ہو، اے دا مطلب کی ہے؟ جبکہ حافظ تے اللہ پاک دا نام ہے، جو جواب او دین گے وہ جواب ساڈے والوں پھر آئے گا، نہیں تو سمجھ آئی؟ مثال دے طور تے انہاں دے بڑے بڑے کدے بھی محفل ہوئے، انہاں دے اشتہار چھپے ہون، اشتہار تے انہاں دے علامہ فہمہ دا نام لکھیا ہوئے، تسی کدے فوٹو بنا کے کو رکھ لو، اگر حضرت اے تواڈے محفل دا اشتہار ہے، اے تہاڈی کانفرنس ہے، سیرت النبی کانفرنس، اے تواڈے علامہ صاحب دا نام ہے، اے وچ لکھیا کھلا ہے حضرت علامہ مولانا، کی لکھیا بلا؟ مولانا، کہندے اے لفظ مولا بندے تے کیویں آ گیا؟ مولا تے اللہ دی ذات ہے نا، انت مولانا، اللہ پاک دا قرآن پاک ہے سورہ بقرہ دی آخری آیت ہے، فرمایا انت مولانا، اللہ ہی مولا ہے، تے جدو اللہ مولا ہے تے پھر تھوڑا مولا کیویں مولا بن گیا بھائی؟ پھر کلا مولا نہیں لکھیا ہوندا، اوتے لکھیا نا مولانا، ساڈا مولا، یعنی وہ کہندے نے بھی ساڈا مولا، تو سمجھ آ رہی ہے؟ تے بندہ کچھ دکھا سکتا حضرت صاحب اے کی تھوڑا کھاتا آیا پہ، اگر داتا کوئی نہیں تے مولا کیویں آ گیا؟ اور سمجھ آ رہی گل دی؟ پھر او جو جواب دیں گے جی ہمارا مولا اس معنی میں ہے، بس جس معنی وچ تسی مولا آکھ دے اس معنی وچ پھر داتا بھی ہے ہی ہے، اس معنی پھر غریب نواز بھی ہے، اس معنی پھر غوث اعظم بھی ہے، ویسے ایک اور ونڈ بھی ہے۔ مولا جو لفظ ہے نا جی، یہ جو لفظ ہے، پچھلے دن میں کلپ سنیا بیان دا مولانا طارق جمیل دا، وہ حدیث پاک سناوے پیا، وہ والے حدیث پاک انہیں سنائی جڑی ہون تک اسا زور لائی رکھیا ہوئے حدیث پاک منو اینو منو، تے کوئی اے نو تلک جاندا مچھی واگ کوئی اے نو تلک جاندا، او دن مڑ آپ پڑھی کھلایا، پڑھ کے تے مڑ حیران بھی ہوئے، آپ ہی کندے حیران بھی پڑھی بھی جاوے نالے حیران پہ ہوئے، تے ان دی حیرانگی دستی پئی بھی لگدا جی میں پہلی باری سنادا پیا اگے، پڑھی تے پہلے بھی ہے لیکن سنا پہلی باری رہے، اور خود کہہ رہے سی، کہتے ہیں پھر مجمع نو کہہ رہے سی گا، کہتا لگتا ہے آپ حیران ہو رہے ہیں کہ آج میں حدیث پاک یہ پڑھ رہا ہوں، آپ حیران ہو رہے ہیں، یہ ثابت ہوتا ہے پہلے تو ڈنڈی ماری رکھی ہے، بیٹھے ہو کے آگے ہو، کہتے ہیں آپ حیران ہو رہے ہیں نا آج میں یہ حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، کہتے ہیں یہ حقیقت ہے، پھر آپ پہ کہ یہ تو حقیقت ہے، اس انکار نہیں ہو سکتا، کیڑی حدیث پاک؟ غدیر خم والے حدیث پاک، جس نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی پاک دھات بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہاز علی مولا، میں جس چیز کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے، اور یہ حدیث پاک کتاب موجود ہے،
لیکن یہ انکار نہیں ہو سکتا جی، بس ود تو ود لکا سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں، کہتے نہیں نہیں یہ ذکر نہیں۔ وہ دن پھر مولوی تاکہ جب آپ سنائی جاوے تو آپ بھی حیران ہوئے، عوام نے بھی آکے بھی تُس حیران ہو رہے ہو، پھر بات چینٹ دیا کہ نہیں حیران ہونے والی بات نہیں، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جب حضور نے فرما دیا ہے علی مولا ہے تو بس مولا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مطلب ہے پھر لفظ مولا نبی پاک علیہ السلام نے خود بندیا تے بولے ہے، اپنی ذات واسطے بھی بولے ہے تے اپنے علی واسطے بھی بولے ہے، میں من کنت مولا فہذا علی جو مولا، جس چیز کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے، جبکہ مولا تے صرف اللہ پاک دی ذات ہے نا، بس او کل یہ کہہ دے جڑ اس حدیث پاک دی کو وضاحت کرے گا، جو ایدہ معنی وضاحت کرے گا مطلب دسے گا، وہی مطلب پھر داتا لفظ اسی دساں گے، سبحان اللہ جنہیں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یہ جو سارے مسئلے ایس گال تو نکلے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانات زمینہ دے ویچے سب دا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ہے، اللہ حقیقی مالک ہے، او دی عطا نال او دے سارے بندے بھی مالک ہیں۔ سبحان اللہ یہ اہل سنت و جماعت بڑی وانڈالا بڑا متوسط جو مسلک ہے نا جی، جی میں امت مصطفیٰ ہے نا جی، امت مصطفیٰ یہ متوسط امت ہے، رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ جو امت ہے یہ بڑی خیر والی امت ہے، متوسط امت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ جو مسلک اہل سنت و جماعت ہے یہ بھی متوسط مسلک ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پاسے جھول مارنے والا نہیں ہے، ایک پاسے جھکنے والا نہیں ہے، ڈنڈی مارنے والا نہیں ہے، بلکہ کہ ایسی گلہ حدیثاں قرآن پاک دی آیات ایسی آ بھی جامن جنہاں ظاہری طور تے ٹکراؤ ہوندا پہ ہوئے تے اے اہل سنت و جماعت اتے کسی شے نوں سٹ دے نہیں بلکہ انہاں دی تطبیق کر کے دونوں نوں لے کے چل دے۔ سبحان اللہ اے تسی میری گل نہیں سنی، ایک گل بس وانڈال یہ سنی نہیں گی، یعنی کہ ایسا مسلک پیارا ہے، ایسی جماعت ہے کہ اگر کسی مقام تے کسی موڑ تے قرآن پاک دی آیات آپس سے ٹکران دی نظر آمین، حدیث پاک آپس سے ٹکران دی نظر آمین، وہ تے پھر ڈنڈی نہیں مار دے۔ اہل سنت و جماعت اتنا پیارا مسلک ہے، پھر انہاں دونوں دی تطبیق کر کے انہاں دا مطلب مفہوم کر کے دونوں نوں ملا کے آپس وچ، تطبیق دا معنی ہوندا ہے جوڑنا، اور جی ویلڈ نہیں کریں دے بھی الگ الگ دو چیزاں پہ جوڑ دیتا۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں، بہت ساری ایسی حدیث ہیں کہ ظاہری طور تے ٹکراؤ نظر آندا ہے لیکن او تے باقی بیلی ڈنڈی مار جاندے، ایک انہوں چھڑ دیتا دوسرے لے کے ٹور پیا، لیکن پیاری جماعت ایسی اہل سنت و جماعت کسی نے چھڑ دی نہیں بلکہ دونوں تطبیق کر کے دونوں نہ لے کے ٹور دی، دونوں تے عمل کر دی۔ مثلا یہ میں ایک مثال تطبیق دی مثال عرض کر دیواں، اسا نماز جمعہ تو بعد سنتا پڑھنے ہیں، کئی بیلی اوے بھاج جاندے ہیں، کئی بیلی دو پڑھ کے ٹور جاندے ہیں، کئی بیلی پھر ساریاں پڑھ دے، جبکہ صحیح طریقہ کی ہے وہ یہ ہے نماز جمعہ تو بعد 6 سنتا نے، کنیا بلا 6 سنتا، 2 تو نفل ہے نا جی، 6 سنتا، سنتا دی گل کر دے پہ پہلے 4 سنتا پھر 2 سنتا، اچھا کئی بلی کلی 4 پڑھ دے، کئی بلی کلی 2 پڑھ دے، کئی بلی پڑھ دے ہی نہیں، اسا 6 پڑھنے ہیں اور 6 ہی پڑھنے چاہیے دیا۔ حدیث پاک دے وچ ایک حدیث پاک دے وچ جمعے تو بعد 4 سنتا دا ذکر ہے، 2 دا نہیں ہے، دوسری حدیث پاک دے وچ 2 دا ذکر ہے، وہ 4 دا نہیں ہے، بیٹھے ہو سبحان اللہ اور جن نے وہ 2 والی پڑھی وہ میری 2 ہی پڑھ دے، انہیں 4 ہی نہیں پڑھی، یہ 4 والی پڑھی ہے تو پھر ڈنڈی ماری کھڑا ہے، تو جن نے 4 والی پڑھی ہے انہیں 2 ہی نہیں پڑھی پھر 4 پڑھ کے دوڑ جاندہ ہے، وہ بھی ڈنڈی ماری کھڑا ہے۔ الحمدللہ اسا 2 حدیثیں تے عمل کرنے اسی 6 پڑھنے ہیں، سبحان اللہ اسی 4 والی تے بھی عمل کرنے ہیں، اسی 2 والی عمل کرنے ہیں، یعنی چھڑی نہیں۔ ہوں جی ایک باری بولیا کہندے نہیں جی بندہ 4 پڑھ کے ٹور گیا تے سمجھو نے بھی پھر حدیث پاک تے عمل تے کیتا ربی 4 دا ذکر ہے، او بھائی اے انہیں تے عمل کیتا تے 2 والی چھڑ گیا، 2 والی چھڑ گیا تے جے 2 والا عمل کیتا تے پھر 4 والی چھڑ گیا۔ اسا 6 پڑھنے ہیں، 4 تے بھی عمل ہوندا ہے تے 2 والی تے بھی عمل ہوندا ہے۔ سبحان اللہ اے ہے متوسط جماعت، ٹھیک ہے؟ تطبیق کر کے دونوں نال ملا کے تے پھر اسا انج ٹورنے ہیں، ایویں کر کے بہت ساری اور مثالاں نے کہ جدو حدیث آپس سے ٹکراویں اہل سنت و جماعت اتے جھوک نہیں مار دے، جھول نہیں مار دے بھی ڈنڈی مار ایک نو سر کے ٹور گیا، نہیں نہیں، انہیں تطبیق کر کے جوڑ کے ملا کے پھر جب وچوں رزلٹ نکلے ان دے مطابق پھر ان دے عمل کرنے ہیں۔ سبحان اللہ اگلا مسئلہ جی فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا تواڈے تو پہلے اہل کتاب نے اسی انہوں نے وصیت بھی کیتی ہے نال تانوں وصیت بھی کرنی ہے، کس گل دی؟ ان اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو۔ ان دے تو ثابت ہوندا ہے کہ یہ لفظ تقوی، تقوی پرہیزگاری
اے ہر شریعت دے اندر حکم اکو ہی رہا ہے. سبحان اللہ. ایک قرآن پاک دی آیت دسدی بھی تواڈے تو پہلے بھی اسی لوگاں تے وصیت کیتی ہے نال تانوں وصیت بھی کردے پے کس گل دی کہ مال چنگا کماؤ. فرمانی ان تقوا اللہ اللہ کو ڈرو. اے تقوی پرہیزگاری اے والا حکم ہے اے ہر شریعت دے اندر ہر ملت دے اندر موجود رہا ہے. اے والا وہی جڑا ہر ملت وچ موجود رہا ہے وہی حکم ساڈے واسطے فرمایا ایاکم اور تم کو بھی وصیت کرتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو. سبحان اللہ. اس اگلا لفظ ہے جی وَإِن تَكْفُرُوا فرمایا اگر تسی کفر کرو گے. کفر دا جو لفظ ہے یہ مختلف معنی وچ ہوندا ہے. کفر با معنی ناشکری بھی ہوندا ہے. دوسرے سپارے وچ دا ذکر ہے. رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکرونی میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون ناشکری نہ کرو. وہ تو لفظ کفر دا ہے لیکن وہ تو معنی ہے ناشکری دا کیونکہ پہلا لفظ ہے کہ واشکرونی میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو. کفر با معنی ناشکری بھی ہوندا ہے. کفر با معنی چھپانا بھی ہوندا ہے. کفر با معنی انکار بھی ہوندا ہے. ٹھیک ہے نا جی انکار بھی ہوندا ہے. تے اللہ تبارک و تعالی نے شاہ فرمایا اگر تسا انکار کرسو نا یا تسی چھپاسو یا تسا ناشکری کرسو تے ذہن چ رکھو تسا سارا کچھ بگاڑ نہیں سکدے. زمین آسمانہ دے مالک اسی ہاں. سبحان اللہ. جو زمینات تے آسمانہ دے مالک اساں لہذا جے تسی انکار کرو گے تہاڈا اپنا نقصان ہے ساڈا نقصان کوئی نہیں ہونا. اسی کون ہاں اللہ فرماندا ہے وکان اللہ غنیّا اللہ تبارک و تعالی تے بے پرواہ ہے بے نیاز ہے. حمیدا اللہ حمید ہے. درود ابراہیمی دے آخر تے لفظ آندا نا جی انکا حمید مجید. حمید مجید. اللہ بزرگی والا بھی ہے تے اللہ حمدہ والا بھی ہے. بہت زیادہ تعریفاں والا ہے. بہت زیادہ جی تعریفاں کیتی ہیں جامن انہوں حمید کہندے نے. سبحان اللہ. لیکن ایتھے جو لفظ ہے نا توجہ کریا جی ایتھے حمید با معنی محمود بھی ہے اور اندیشہ ہے ممکن ہے ہو سکتا ہے. ایتھے حمید با معنی حامد بھی ہوئے. حامد بھی یعنی کہ محمود اور حمید انہوں کہندے جن یہ تعریفاں کیتیاں جاون. سبحان اللہ. حامد انہوں کہندے جو تعریف کرن والا ہوئے یعنی کہ ساری کائنات حامد ہے اللہ محمود ہے. سبحان اللہ. جی میں ساری کائنات عابد ہے اللہ معبود ہے. ایویں کر کے ساری کائنات حامد ہے حمد کرنے والی اور اللہ حمید و محمود ہے. سبحان اللہ. لیکن ایتھے ممکن ہے کہ حمید با معنی حامد بھی ہوئے یعنی اللہ بھی تعریف کرنے والا. مطلب ہے کہ جدو بندہ اللہ دی تعریفہ کردا رہندا کردا رہندا جدو اللہ ان دے راضی ہو جاوے پھر اللہ او دی تعریف کردا ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ یعنی اللہ پھر او دا حامد بن جاندا ہے. سبحان اللہ. جبکہ حامد بندے ہیں لیکن اللہ پھر بندے نہ حامد بن جاندا ہے. سبحان اللہ. جس طرح قرآن پاک بھریا پیا ہے نبی پاک علیہ السلام دی تعریفاں نال. ہن قرآن پاک تے اللہ دا کلام ہے نا لیکن سرکار دی تعریفاں نال بھریا پیا ہے. ہن دا مطلب ہے قرآن حامد ہے اور پیارے محبوب کریم محمود ہیں. حضور دے تعریفاں ہو رہی ہیں. اے کلام میں الہی میں شمس الضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. ہے کلام الہی میں ہے کلام الہی نے کھائی شہا تیرے شہر کلام و بقا کی قسم. یہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب دے شہر دی بھی قسم کھا دی اور سرکار دے چلن دی بھی قسم کھا دی سرکار دی عمر دی قسم کھا دی سرکار دے زمانے دی قسم کھا دی سرکار دی زلفاں دی قسم کھا دی سرکار دے سینے دی قسم کھا دی سرکار دی کثرت ذکر ہے اور نبی پاک علیہ السلام دی اکھاں دی قسم کھا دی ہے. اے ساریاں اللہ تبارک و تعالی تعریف کرے اپنے محبوب دی. اے او ظہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پھر اپنے محبوباں دی تعریف کردا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے آخری جملہ جی پھر اس بعد دعا کریے آیات بھی مکمل ہو گئیاں. فرمایا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ تیسرا ہے. فرمایا زمینات آسمانہ دا مالک ہے. نال فرمایا وکفا باللہ وکیلا جو زمینات آسمانہ دا مالک اللہ ہے تے پھر مومناں نوں چاہیے بھروسہ بھی اللہ تے رکھن. سبحان اللہ. اے دی تفسیر ایک اور آیت نال ہوندی. اچھا تفسیر دے درجے ہوندے جے ذہن چ رکھو. تفسیر دے درجے ہوندے نے. ایک تفسیر ہوندی ہے تفسیر بالقرآن یعنی قرآن دی تفسیر قرآن دے نال ہی سبحان اللہ.
یعنی ایک آیت دا او دا وضاحت کیتی پھر قرآن پاک دی مزید آیتاں پڑھ کے او دی وضاحت ہو جاوے، ٹھیک ہے. تفسیر بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہی. پھر دوسری تفسیر ہوندی ہے تفسیر بالحدیث، یعنی کہ تفسیر قرآن پاک دی حدیث دے نال. ایک ہوندی تفسیر بالاقوال، یعنی کہ صحابہ کرام دے محدثین انہاں دی اقوال دے نال پھر قرآن پاک دی تفسیر. انہاں سارے تفسیراں دے وچ سب تو جڑی معتبر تفسیر ہے وہ ہے تفسیر بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن پاک دے نال ہی. سبحان اللہ. یہ جڑی تیسری مرتبہ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اس کی تفسیر بالقرآن یہ ہے کہ دوسرے مقام تے اللہ فرماندا ہے کُلًّا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. ہوا پھر وہی لفظ آ گیا، پھر اتھے آ گئی ہوا مولانا. فرمایا کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہی پہنچتی ہے الا ما کتب اللہ، جڑی رب نے تمہارے مقدرہ چ لکھی ہے. ہوا مولانا، وہی مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کا جو بھروسہ ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ہے. مومنوں کا انہیں ثابت ہوتا ہے کہ مومن بندہ وہ ہے جن کا بھروسہ اللہ تے ہو سی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کا بھروسہ اللہ تے جن کا بھروسہ مڑ دکان تے ہے، جن کا بھروسہ پھر دکان دی پروڈکٹ تے ہے، دکان دے مال تے ہے، جن کا بھروسہ گاہکاں تے ہے، ٹھیک ہے نا، جن کا بھروسہ پھر چودھری صاحب تے ہے، جن کا بھروسہ پھر ڈیرے دار تے ہے، جن کا بھروسہ پھر ایم پی تے ایم این اے تے ہے. وہ نہیں جی اسی تے ایم پی ایم این اے دے نال رہنے وہ ساڈا بیلی. اور ہن کسی گل دی تھوڑی کونی رولا ہی کونی گیا، میرے بڑے لمبے چوڑے ہاتھ نے. تو کہ شیوی میں ایم پی اے دا ڈرائیور ہاں، لے او دا ڈرائیور بن جاوے تے چوڑا ہویا بندہ ہی. ہر ٹائم اسی جناب ڈی ایس پی دے نال رہنے ہاں جی، ڈی ایس پی دفتر دے وچ میں رہنا، اور ڈی ایس پی دے سامنے جڑے فائلہ رکھ دے وہ میں فائلہ رکھنا، ٹھیک ہے نا جی. اینا چوڑا ہو جاوے. اللہ فرماندا ہے نہیں نہیں یہ چوڑے ہونے والی گل کوئی نہیں ہے. چوڑے ہونے والی گل اے ہے کہ میں بندہ رب دا واں، سبحان اللہ. میں بندہ رب دا، میں بندہ اللہ دا. چوڑے ہونے والی گل اے ہے ساڈا بھروسہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ہے. اللہ پاک تانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.